بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پی ٹی آئی کے حامیوں، کارکنوں، لیڈروں اور سوشل میڈیا پہ جو لوگ متحرک ہیں ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے بڑے پیمانے پر، جیسے 9 مئی کے بعد ہوا تھا. صرف لاہور میں ایف آئی اے کو ٹاسک دیا گیا ہے 600 کارکنوں کی گرفتاری کا. کارکن، لیڈر، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ. اور اگر لاہور میں 600 افراد کی گرفتاری کا حکم دیا گیا ہے تو ظاہر ہے باقی شہروں میں بھی ایسا ہوا. یہ خبر تو مل گئی تو باقی بھی خیر پتہ چل جائے گا. کشمیری عوام جیت گئے اور حکومت ہار گئی. تو اگر پاکستانی عوام باہر نکلیں گے، کشمیری عوام نے یہ کیا کہ سیاسی پارٹیوں کو اٹھا کر پرے پھینکا اور عوامی ایکشن کمیٹی بنائی، مگر کوئی غیر قانونی اقدام نہیں کیا، تشدد نہیں کیا، کوئی غیر آئینی حرکت نہیں کی، راستے بند کر دیے، پروٹیسٹ انتہا درجے کا کیا، شدید ترین احتجاج کیا. اس کی تفصیل بھی عرض کرتا ہوں. تو جس دن پنجاب میں ایسا ہوگا اور سندھ میں ایسا ہوگا، لوگ باہر نکل آئیں گے، اس دن یہ حکومت بھی چلی جائے گی. اس حکومت کی تو جڑ بنیادی کوئی نہیں ہے. نواز شریف نون لیگ کے ووٹ بہت ہوں گے تو 7% ہوں گے، 8% ہوں گے، اس سے زیادہ کی تو اس کی حیثیت نہیں ہے. 53 برس کے بعد 53 برس کے بعد علوی خاندان کی حکومت ختم ہو گئی. یہ وہ لوگ ہیں جو جناب علی کرم اللہ وجہ کو خدا مانتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے ایک دن کی مہلت دی ہے. وہ مدرسوں سے متعلق جو ہم اسے سہولت کے لیے مدرسہ آرڈیننس کہہ لیتے ہیں. اور کیا ہوگا میں عرض کرتا ہوں، جو میرا اندازہ ہے، معلومات نہیں ہے میرے پاس مگر اندازہ ہے مولانا کے اور اس حکومت کے کردار کو ملحوظ رکھتے ہوئے، مزاج کو. علی امین گنڈا پور صاحب نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دیا. اس کی تفصیل بھی عرض کرتا ہوں. ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ونگ ہے اسے ٹاسک دیا گیا ہے 600 افراد کی گرفتاری کا. اب یہ معلوم نہیں ہے کہ 600 افراد کی فہرست دی گئی ہے، موسٹ پروبیبلی تو فہرست ہی دی گئی ہوگی، یا بس کہا کہ 600 آدمی پکڑ لیں. کیونکہ وہ اس طرح کی حکومتوں میں یہی ہوتا ہے، جو جیسا بشار الاسد کی حکومت میں ہوتا تھا. خیر وہ تو بہت بے پناہ سفاک اور ظالم تھا، لاکھوں افراد کو اس کے والد نے اور اس نے قتل کیا. اور یہ سمجھیے کہ 9 مئی کے بعد دوسرا مرحلہ ہے اور بات واضح ہو گئی کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مصالحت نہیں چاہتی ہیں. اگر مصالحت چاہتے جو عمران خان سے بات چیت کرتے رہے اور تقریباً ایک فارمولہ طے پا گیا تھا، بس یہ کہ بعد میں رہا کریں. بعد میں رہا کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ لاہور کے ایک مشہور ہاسپٹل کے مالک نے بتایا کہ ایک صاحب نے ان سے کہا کہ اپنی مرسیڈیز گاڑی مجھے دے دیں تو پیسے بعد میں دے دوں گا. انہوں نے کہا بعد میں کیا ہوتا ہے، بعد میں آپ کو کہاں ڈھونڈتا پھروں گا. تو بعد میں آپ نے رہا کرنے کا مطلب رہا کرنا 2 ہفتے کے بعد رہا کرنا ہے تو ابھی رہا کریں. تو عمران خان میں ظاہر ہے ان پہ اعتماد نہیں کرتے، اور اعتماد کریں بھی کیوں. تو کئی افراد کو گھر سے اٹھا لیا گیا آلریڈی، نام بھی سامنے آ جائیں گے. جو نہیں پکڑے جا سکے، جو گھروں پہ اتفاقاً موجود نہیں تھے یا جان بوجھ کر گھروں میں نہیں رہتے، ان کے اہل خاندان کو پکڑ لیا. یہ ان افراد کا جرم کیا تھا؟ سب جانتے ہیں کیا جرم تھا. 26 نومبر کے، کل میں نے غلطی سے 26 مئی کہہ دیا، صبح، کل نہیں، بہت تھکا ہوا تھا میں. تو 26 نومبر کے قتل عام پہ احتجاج کر رہے تھے. اب وہ تعداد ان کی 278 ہے یا 12 ہی ہے، جتنے بھی تھے قتل تو ہوا ہے. اور چھپائیں گے کہاں اس کو؟ انٹرنیشنل میڈیا اس کو اجاگر کرتا رہے گا. اور کشمیر کا کیا ہوا؟ میڈیا نے بائیکاٹ کیا. بائیکاٹ میڈیا نے نہیں کیا، انہیں حکم دیا گیا بائیکاٹ کا. تو وہ انڈین میڈیا کے کلپ چلنے لگے. 1977 کی عوامی تحریک میں جسے بعض لوگ کہتے ہیں امریکہ نے چلائی تھی، جو نہایت مضحکہ خیز اور احمقانہ بات ہے. 329 آدمیوں نے جان دی اس تحریک میں. تو پیسے لے کے تو کوئی جان تو نہیں دیتا.
تو یہ کہا گیا تھا کہ امریکہ اس کے پیچھے ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. بات یہ ہے کہ جب لوگ سر ہتھیلی پہ رکھ لیتے ہیں تو پھر اس کا کوئی چارہ نہیں ہوتا. 2 بریگیڈیئروں نے اپنا فائرنگ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور قصہ ختم ہو گیا تھا. فوج آ گئی تھی. فوج کا آنا تو اچھا نہیں ہے، لیکن اس ظلم و ستم کا بھی تو کوئی جواز نہیں ہے نا جو جاری ہے. لوگ گرفتار کیے جا رہے ہیں. یہ نہیں آدمی ہے. چلیے یہ قابل فہم ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے ٹویٹ کیا. فرض کیجیے اس نے بالکل غلط کیا، اس نے جھوٹ بولا، اس نے کہا 2000 آدمی قتل ہو گئے، آپ اس کو پکڑ لیں. مگر بیوی ہے تو اس کے میاں کا کیا قصور ہے، اور میاں ہے تو اس کی بیوی کا کیا قصور ہے، باپ کا کیا قصور ہے، بھائیوں کا کیا قصور ہے. تو یہ بشار الاسد والے واقعے سے واضح ہے. وہاں تو خیر بہت عرصہ لگ گیا، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. لیکن ظلم کے ساتھ حکومتیں چلتی تو نہیں ہیں. فرح خاں ہیں، ایک متحرک لیڈر ہیں. لیڈر تو نہیں ہیں، مطلب سوشل میڈیا پہ ہی ہیں. ان کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا، اور انہیں بھی، ان کے شوہر کو بھی. اور 9 مئی کے بعد وہ طویل جیل کاٹ چکی ہیں. لیکن بہرحال رحم نام کی کوئی چیز تو نہیں ہے اس حکومت میں. نہ رحم ہے، نہ انصاف ہے، نہ عدالت ہے. آزاد کشمیر میں 4 روز سے جاری پہیہ جام ہڑتال ختم ہو گئی ہے. صرف پہیہ جام نہیں، شٹر ڈاؤن پہیہ جام ہڑتال اپنی نوعیت کی زبردست ہڑتال تھی. جیسے میں نے صبح آپ کو بتایا تھا، بڑے بڑے شہروں میں بے پناہ مظاہرے ہوئے، اور سیاسی پارٹیاں تو پی ٹی آئی کو تو ظاہر ہے بروئے کار آنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو باقی پارٹیاں جو سب کی سب حکومت میں تھیں، سب کی سب. بھانمتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، اور بیکار لا یعنی حکومت. تو وہ ظاہر ہے سیاسی پارٹیوں نے تو کچھ کرنا نہیں تھا. پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ باہر نکلتے تو پکڑے جاتے، لاٹھی چارج ہوتا، ہو سکتا گولی بھی چل جاتی. تو لوگوں نے ایک عوامی ایکشن، پہلے ایک تاجر ایکشن کمیٹی بنائی، پھر جیسے صبح عرض کیا تھا عوامی ایکشن کمیٹی بنائی، اور خلق خدا چونکہ ان کے ساتھ تھی. آزادیوں کو محدود کرنا تھا. ایک صدارتی آرڈیننس نافذ کیا گیا، بس وہ چند دن بھی تاب نہیں لا سکی. اور خبر یہ کہ اپنا سنائی گئی ہمیں کہ صدر آزاد کشمیر کے صدر نے حکم دیا اور وزیر اعظم نے حکم دیا، کسی نے حکم نہیں دیا. حکم جو ہے وہ راول پنڈی سے گیا یا اسلام آباد سے گیا. اور اگر پنجاب میں اور سندھ میں بھی ایسا ہو، پرامن احتجاج، عدم تشدد نہیں اور گالی نہیں. پی ٹی آئی کی غلطی یہ ہے کہ وہ گالی کی طرف جاتے ہیں. اور جس آدمی جو عمران خان صاحب سے سب سے زیادہ یعنی قریب ہے، پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہونے کی وجہ سے، اس کی شہرت ہی ایک ہے گالی بکنے کی. سب سے زیادہ جس چیز پہ اس کی توجہ دے رہتی ہے وہ دھمکی اور گالی. اسلام آباد کے آئی جی کو اس نے کہا کہ میں تمہارا باپ یہاں کھڑا ہوں، یہ ماں کی گالی ہے. لیکن اسلام آباد کے آئی جی نے تو نہیں جو کچھ کیا تھا اس کے ساتھ. اول تو کیا تھا، وہ بھاگ گیا تھا. تو اسلام آباد کے آئی جی کا کیا اس میں تھا؟ اسلام آباد کا آئی جی تو ایک چھوٹا سا کارندہ ہے، مگر چونکہ وزیر اعلیٰ رہنا چاہتے ہیں تو لہٰذا ظاہر ہے. باقی جو آج انہوں نے کارنامہ انجام دیا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. شام میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو گیا. یہ ایسا عجیب انقلاب ہے کہ میں گیا 1992 میں کابل. محمد شریف صاحب تھے اس کے مینیجر، جو ان یوزول ہے بہت. افغانستان میں یہ نام میں نے اسے ایک آدمی کے سوا کبھی کسی کا نہیں سنا، ممکن نہ ہو. تو میں نے اس سے کہا کہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ تفصیل سے بتاؤں یا مختصراً؟ میں نے کہا مختصراً بتائیے، پھر تفصیل بھی بات کریں گے. اس نے کہا ایک قسم کے پاگل چلے گئے، دوسرے قسم کے آ گئے. آپ کو پتہ ہی ہے، یعنی کمیونسٹ چلے گئے اور ملا آ گیا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کیسی خانہ جنگی ہوئی، اور پھر اس کے نتیجے میں طالبان ابھرے اور طالبان کی حکومت ختم ہوئی. باقی ریسٹ از دا ہسٹری، آپ لوگ جانتے ہیں. تو جو نئے لوگ آئے ہیں
وہ بھی شدت پسند ہیں، وہ میں ساری تفصیل آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بشار الاسد ہیں اور ان کے والد حافظ الاسد، یہ ہے علوی، 2.25 کروڑ کی، علوی یعنی جناب علی کرم اللہ وجہ کی نسبت سے 2.25 کروڑ کی آبادی میں یہ زیادہ سے زیادہ 25-30% ہے، 25-30 لاکھ ہیں، 10-11% ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خدا مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ انسانی روپ میں آئے تھے۔ اب انہیں حمایت حاصل تھی سوویت یونین کی، پھر سوویت یونین ختم ہو گیا تو روس کی حمایت حاصل تھی، ایران کی حمایت حاصل تھی۔ ایران ان کی حمایت کیوں کرتا تھا؟ ایرانیوں کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، ایرانیوں کا عقیدہ یہ ہے، یعنی اکثریت کا، کہ وہ انہیں فضیلت حاصل ہے باقیوں پر، حالانکہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ اہل علم کا درد سر ہی نہیں ہے۔ فضیلت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اور خیر ان کے محاسن تو جناب بالا کے بہت اتنے ہیں کہ شمار ہی نہیں کیے جا سکتے۔ تو یہ ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے، وہ اپنا پاکستان سے بھی لوگ جاتے رہے، یہ جو پاڑا چنار میں، کرم میں جو فسادات ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے، یہاں سے لوگ جاتے رہے، ایران کے فوجی دستے وہاں رہے، ادھر ترکی ان کے خلاف تھا، عرب ممالک تو ظاہر خلاف تھے ہی، اسرائیل سے بہرحال وہ اسرائیل سے انہوں نے سمجھوتا کبھی نہیں کیا، نہ حافظ الاسد نے اور نہ بشار الاسد نے۔ تو ترکوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ترکوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کرد ہیں وہاں پہ، جو وہاں بھی اور سیریا میں بھی اور ایران میں بھی ہیں، تو وہ فساد کرتے ہیں۔ اب اس کا علاج تو یہ ہے کہ انہیں داخلی خود مختاری دے دی جائے، لیکن بہرحال ترک قوم پرستی بھی بڑی طاقتور ہے اور کرد قوم پرستی بھی بڑی طاقتور ہے۔ عراق میں تو انہوں نے داخلی خود مختاری حاصل کر لی ہے، ایران میں نہیں ہے۔ تو وہ ترکی جو ہے، ایک خیال یہ بھی ہے کہ ترکوں کے ذریعے اور عربوں کے ذریعے اس تنظیم کا نام ہے ہیئت التحریر الشام، آسانی کے لیے ہم اسے ہیئت التحریر کہہ سکتے ہیں، اور یہ القاعدہ جیسی ایک تنظیم ہے، انتہا پسند، یعنی ایک طرح کے پاگل چلے گئے، دوسری طرح کے پاگل آ گئے۔ فوج بھاگ گئی، پہلے حلب پہ قبضہ کیا انہوں نے، جہاں جناب خالد بن ولید کا مزار ہے، میرا دل چاہتا ہے کچھ دیر کے لیے رک جاؤں، ان کی آخری دن کا ذکر کروں، لیکن ظاہر ہے یہ اس میں نہیں ہو سکتا، ابھی علاقے میں نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اپنا پھر ایک دو شہر، نام تو میں نے لکھے ہوئے ہیں لیکن وہ کیا اس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے، دمشق میں داخل ہوئے تو فوج بھاگ چکی تھی، مورچے خالی تھے، فوجی وردیاں وہاں پڑی تھی، عام لباس پہن لیا اور بھاگ گئے، اور ان کا جو GHQ ہے اس نے اعلان کیا، وہ بھی خالی ہو گیا، اعلان کیا فوجی افسروں سے کہ بھائی نئی حکومت آ گئی ہے، اور سب کے سب فوجی سب قدوش کر دیے گئے۔ اب یہ کیا کریں گے؟ ابھی کہا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا ہے، ایک صاحب ہیں ان کی انہیں وزارت عظمیٰ سونپ دی گئی ہے، اور نام ان کا کیا ہے وہ مجھے زبانی یاد نہیں، بتاتا ہوں۔ ایران کے لیے بڑا دھچکا ہے، بہت بڑا دھچکا ہے۔ حسن نصر اللہ کی، وہ تو شہید ہو گئے، حسن نصر اللہ کی جو تھی تنظیم، اس نے اسرائیل سے اپنا جنگ بندی کر لی ہے، اور روس الجھا ہوا ہے یوکرین میں، ایران غزہ میں الجھا ہوا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ اس کا تصادم ہے۔ تو اس صورتحال میں ظاہر ہے اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس موقع سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور ترکوں کی مدد کے بغیر میرا خیال ہے یہ کامیابی ممکن نہیں تھی۔ اور شام کے ایک حصے پہ انہوں نے قبضہ بھی کر رکھا ہے۔ امریکی القاعدہ کی مدد کرتے رہے ہیں، بظاہر اسے دہشت گرد قرار دیتے ہیں، لیکن تمام دنیا کے ذرائع ابلاغ میں جو انصاف پسند لوگ ہیں باخبر، وہ کہتے ہیں کہ اس کی مدد کرتے رہیں۔ یہ اسی میں سے پیدا ہوئی ہے،
اور سعودی عرب سمیت عرب ممالک جو ہیں وہ یہ باغیوں کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ ابو محمد الجولانی یہ ہیں جی نئے وزیر اعظم۔ ان کا اصل نام ہے احمد حسین الشرع۔ 82 میں یہ پیدا ہوئے اور اب 42 برس کے ہیں، 1982 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جو ہیں وہ سعودی عرب میں پیٹرولیم انجینئر تھے، 1988 تک رہے وہ۔ 89 میں ان کا خاندان واپس چلا گیا، نواح دمشق میں مقیم ہو گیا اور یہ وابستہ ہو گئے حیات التحریر سے۔ اور یہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے ہیں، حیات التحریر کی تنظیم انہوں نے کی، ظاہر ہے اسی لیے انہیں وزارت عظمیٰ سونپی گئی۔ اور پہلے سے ظاہر ہے فیصلہ ہو چکا تھا، وہ اچانک تو یہ فیصلہ نہیں ہوا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یا تو طیارہ ان کا تباہ ہو گیا ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ متحدہ عرب امارات میں۔ یہ بات میرے قابل فہم نہیں ہے۔ اگر وہ پناہ لیں گے، اگر وہ بچ گئے ہیں تو وہ پناہ لیں گے عراق میں، اور اس سے بھی زیادہ امکان ہے عراق میں، اور پتہ چل جائے گا، اور زیادہ دیر تو نہیں لگے گی۔ ظاہر ہے ایسا آدمی چھپتا تو نہیں ہے، کہاں اسے چھپا کر رکھیں گے۔ نئی حکومت کے بارے میں یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ یہ غزہ کے تاریخ ساز مجاہدین کے مخالف ہیں۔ ایک لعنت سے جان چھوٹی، وہ اونٹ سے پوچھا گیا کہ چڑھائی مشکل ہے یا اترنا مشکل ہے پہاڑ سے، اس نے کہا ہر دو لعنت۔ تو یہ کرائسس ختم نہیں ہوا، ایک نیا کرائسس شروع ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے دیکھنا ہوگا۔ یہ ترک کیا کرتے ہیں، عرب کیا کرتے ہیں، یہ حکومت کیا کرتی ہے۔ قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، سب کو کہا گیا کہ فوجی املاک کی حفاظت کریں۔ ٹی وی اور ریڈیو پہ تو ظاہر ہے کنٹرول انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ اب یہ اگر تو عام معافی کا اعلان کرتے ہیں اور تباہ حال، کتنے لوگ چلے گئے ہیں؟ 60 لاکھ آدمی بے گھر ہوئے، 60 لاکھ۔ اور مرے کتنے ہیں؟ ظاہر ہے لاکھوں آدمی مرے ہیں۔ اور 30 لاکھ ترکی میں چلے گئے۔ ترکی کا درد سر یہ بھی تھا۔ تو یہ سبق اس کا یہی ہے، جبر سے قائم آنے والی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ 2011 میں جب عرب بہار کی لہر اٹھی تو شام میں بھی اٹھی، مظاہرین بالکل پرامن تھے اور ان پر گولیاں برسائی گئیں، تشدد کیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کھیل انتہا پسندوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ یہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ اگر آپ پرامن مظاہرین پہ تشدد کریں گے، مظاہرین کو پرامن ہونے چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے۔ پرامن مظاہرین پہ تشدد کریں گے تو کھیل انتہا پسندوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور بنگلہ دیش جیسا آخر کار نتیجہ نکلے گا۔ کتنی دیر کوئی تذلیل برداشت کرتے ہیں کسی ملک کے عوام؟ علی امین گھنٹا پور صاحب نے جناب حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری، اور فوجی عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات کے جن لوگوں کے ہیں، مجھے تو ملزم کہتے ہوئے انہیں جھجک ہو رہی ہے، پتہ نہیں وہ ہیں بھی ملزم یا نہیں ہیں جب بے گناہ پکڑے گئے۔ تو وہ 30 افراد کو انہوں نے مالی مدد دی ہے، اور اعلان کیا ہے کہ مالی مدد میں نے اپنی جیب سے دی ہے، ہم اپنے کارکنوں کو بھولے نہیں ہیں اور بھولیں گے نہیں۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی؟ او بھائی، پی ٹی آئی کے پاس روپے کی کوئی کمی ہے؟ روپے کی کمی تو چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل پارٹیوں کے پاس نہیں ہوتی۔ بھائی آپ ایک اپیل کریں، 30 آدمی ہیں، ان کے خاندانوں کو سپورٹ کرنا ہے، 30 کروڑ روپے چاہیے۔ 30 کروڑ روپے زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر علی امین صاحب نے یہ کیوں کہا کہ میں نے اپنی جیب سے پیسے دیے؟ اس لیے کہ ان کو امیج کا مسئلہ درپیش ہے۔ ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اندر سے ملے ہوئے ہیں، لیکن عمران خان اس وقت تو انہیں نہیں ہٹا سکتے، ظاہر ہے۔ پرویز خٹک کو نہیں ہٹا سکے جو ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ جب وہ ٹینیور پورا ہوا تو صبر کا مظاہرہ، بہت سے لوگ بہت سی خرمستیاں کر رہے ہیں۔ شیخ رشید نے آ کے ایک کہانی سنا دی، اب عمران خان اس کی تردید نہیں کریں گے۔ فواد صاحب نے بھی سنا دی، مبالغہ کیا، بالکل وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے مجھے بتایا۔ پیسے مطلب اپنی جیب سے دینے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عام طور پر ان کے بارے میں باور کیا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر میں ان کی ذمہ داری سونپی گئی تھی
ٹکٹ جن لوگوں کو دیے کہا جاتا ہے کہ ان سے پیسے ویسے لیے انہوں نے. اب وہ تو خیر تحقیق طلب بات ہے. غیر ذمہ داری کا تو بہت ارتکاب کیا اور ٹکٹ بہت سے غلط دیے, ورنہ اس سے زیادہ سیٹیں مل سکتی تھیں. اور حکومت میں اگر کوئی ڈھنگ کے لوگوں کو نامزد کیا جاتا ہے, یہ خان صاحب کی بڑی کمزوری ہے. بزدار, محمود خان, علی امین گنڈا پور, اور وہاں بھی ایسے لوگ مقرر کیے. عبدالقیوم نیازی اچھے آدمی تھے لیکن حکمرانی کا تجربہ نہیں تھا. اول تو سب سے پہلے تو بنایا اس کو, تنویر الیاس کو. الیکشن سے کئی مہینے پہلے میں نے عرض کیا کہ تنویر الیاس چند ارب روپے خرچ کر کے تو وزیر اعظم ہو جائیں گے. انہوں نے مجھے ایک لیگل نوٹس بھیجا. ظاہر ہے اس کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر وہ مقدمہ مجھ پہ کرتے اور مجھے عدالت جانا پڑتا تو میں ان سے کہتا کہ ہاں یہ صحیح ہے, یہ کہہ دے کہ میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا تو میں اپنے معذرت کر لیتا ہوں. وزیر اعظم بننے کے لیے ارب روپے خرچ کر رہا ہے, اور کس لیے کر رہا ہے؟ تنویر الیاس جو ہے وہ اپنا اس سے جان چھوٹی. عبدالقیوم نیازی وہ ہیں بہت بھلے آدمی لیکن کیپیسٹی نہیں تھی, پھر انہیں ہٹایا, پھر ایک اور صاحب کو لگایا. بات یہ ہے کہ وہ کہاں گئے تنویر الیاس؟ جہانگیر ترین کی پارٹی میں, وہ پارٹی جس کو پارٹی کا لیڈر ہی چھوڑ گیا. اور عبدالقیوم نیازی جو ہیں وہ بیچارے, مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس لایا گیا. انہوں نے کہا بھائی مجھ سے استعفیٰ لے لیں. خان صاحب کا یہ بڑی کمزوری ہے. ہاں جی, بزدار, محمود خان, تنویر الیاس, اور اب یہ علی امین گنڈا پور. علی امین گنڈا پور تو شریف لوگوں کی محفل میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے, وزیر اعلیٰ ہونا تو بہت دور کی بات ہے. مولانا فضل الرحمان نے جناب ایک دن کی مہلت دے دی ہے وہ مدرسہ آرڈیننس کے سلسلے میں. میرا اندازہ یہ ہے یہ مہلت ایک دن کی کبھی نہ دیتے. میرے پاس معلومات نہیں ہے, میں اندازہ لگا رہا ہوں. مہلت دیتے تو 7 دن کی دیتے. ایک دن میں کیا ہو سکتا ہے؟ میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کا مطالبہ مان لیا جائے گا, کیونکہ حکومت ایک نیا معاہد کھولنے کی مکمل ہو ہی نہیں سکتی. اس کے بعد مولانا کیا کریں گے یہ معلوم نہیں ہے. بہرحال ان کا معاملہ پراسرار ہی ہے. ہو سکتا ہے وہ خاموشی سے تعاون کریں, ہو سکتا ہے وہ اس وقت کا انتظار کریں جب وہ کوئی سیاست کر سکیں. شروع میں تو وہ ایسا لگا کہ وہ بڑے مرد مجاہد ہیں, بن گئے ہیں اچانک, مگر اس عمر میں کوئی بنتا نہیں ہے. جس نے بننا ہوتا ہے وہ بہت ارلی ایج میں بن جاتا ہے. ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں, جیسے ہور کا معاملہ تھا کربلا میں, تو وہ اب میرا خیال ہے تعاون ہی کریں گے اور بظاہر مخالفت کرتے رہیں گے, تعاون ہی کریں گے. اور اگر میرا اندازہ غلط ہے تو خیر وہ بھی پتہ چل جائے گا تو ہم اس کی وضاحت کر دیں گے. بس یہی چند اہم خبریں تھیں. خبروں کا تو ایک انبار پڑا ہوتا ہے لیکن وہ ضروری چیزوں پہ بات کرنی چاہیے. بات لمبی ہو جاتی ہے اور وہ کوئی مناسب نہیں ہے. داستان آرائی نہیں کرنی چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ.